السلام علیکم۔ وہ دونوں اسے بیچارگی سے دیکھتیں، تیز تیز قدم اٹھاتیں، واپس حویلی والے راستے کی طرف چلی گئی تھیں، جبکہ وہ واپس اسی راستے کی طرف لوٹ آئی جہاں کچھ دیر پہلے علیشہ نے قدم رکھنے سے انکار کیا تھا، اور اس نے علیشہ کی آنکھوں میں ان چمکتے موتیوں کو محسوس کرتے قدم واپس موڑ لیے تھے۔ پہلی دفعہ بھی اس نے شوق و ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر نقصان اٹھایا تھا، اور اب بھی وہ صرف انا اور ضد کی خاطر دوبارہ انہی راستوں پر چل دی تھی جو دشمن کے خون سے رنگے ہوئے تھے، جن راستوں کو تصور میں رکھتے ہوئے اس نے 15 سال نفرت کی تھی، اپنے وجود کی تلاش میں ہلکان ہوتی رہی تھی۔ اب لگتا تھا جیسے وہ ان راستوں میں کچھ تلاش کرنے آئی ہو، محبت، بچپن، عزت، غیرت، انا، ضد، شوق، جنون، ولولہ، نہ جانے کیا کچھ کھو گیا تھا۔ اسے تو لگتا تھا وہ 15 سالوں سے بے مقصد گھوم رہی ہے، نگری نگری، بستی بستی، گوشے گوشے، نہ جانے وہ خود کہاں تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے وہ ملکوں کے کنویں تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں کھڑی دو عورتیں کنویں سے پانی نکال کر اپنی بھینسوں کو پلا رہی تھیں۔ جب اس پر نظر پڑی تو نگاہوں میں حیرت سمٹ آئی۔ وہ دونوں عورتیں حیران ہو کر اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی جوانی اور خلق کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے پاؤں میں سفید جوکرز تھے۔ وہ لکی سکن کلر کی ڈھیلی ڈالی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، البتہ اسکارف گلے میں رسی کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اسے دیکھ کر ایک دوسرے سے سر جوڑ کر باتیں کرنے لگیں۔ اسے بہت اچنبھا ہوا۔ وہ خاموشی سے کنویں کے جنوب کی طرف بنی تنگ و تریک گلی میں گھس گئیں۔ تلاش و بسیار کے بعد اسے ایک گھر مل ہی گیا تھا۔ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے دروازے پر دستک دیتے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد ایک بوڑھی عورت باہر آئی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے ایک شہری میم کو اس طرح دیکھ کر وہ جس قدر حیران ہو سکتی تھی وہ حیران ہوئی۔ آپ زرینہ کی والدہ ہیں؟ عورت کی اشتیاق بڑی نظروں سے جھجکتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگی تو اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میں مشال ہوں، شاہ کمال کی بیٹی۔ کئی سالوں بعد ہم اس گاؤں میں آئے ہیں۔ تہمینہ اور زرینہ میری دوست تھیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان سے مل لوں۔ اس دفعہ پھر اس عورت نے بہت غور سے اسے سر تا پیر دیکھا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند منٹ بغور جائزہ لینے کے بعد اسے اندر آنے کا کہہ کر خود آگے آگے چلنے لگی۔ ادھر بیٹھو۔ جلدی جلدی چارپائی بچھا کر کھیس ڈال کر اس نے جگہ بنائی۔ ارے او زلیخا، دیکھ کون آیا ہے؟ وہ اندر منہ کر کے کسی کو آوازیں دینے لگی۔ کسی درمیانی عمر کی خاتون نے فوراً آواز پر لبیک کہا تھا، پھر سامنے ایک اجنبی چہرہ دیکھ کر رک گئی۔ کون ہے اماں؟ وہ زرینہ کی ماں سے پوچھنے لگی تو وہ اسے مشال کے متعلق بتانے لگی۔ اس کے بارے میں جان کر وہ اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ تہمینہ اور زرینہ کو بلا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ان دونوں کی تو شادیاں ہوئی ہیں، دونوں آج کل اپنے سسرال میں ہیں۔ زلیخا کے بتانے پر وہ قدرے حیران ہوتی، بلکہ نہ ملنے پر دل محسوس کر کے رہ گئی۔ کب ہوئی دونوں کی شادی؟ زلیخا کچھ پڑھی لکھی لگتی تھی، انداز بھی اچھا تھا، خوبصورت، مدھو، شیرین۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ 4-5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اب تو دونوں کے 3 بچے بھی ہیں۔ اچھا، اسے تعجب ہوا، اتنی جلدی دونوں کی شادی ہو گئی تھی، بلکہ 3 بچے بھی۔ لو بیٹی، یہ دودھ پیو۔ زرینہ کی والدہ اس کے لیے فوراً دودھ کا گلاس بھر لائی۔ اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ آپ نے خواہ تکلف کیا۔ دودھ کا گلاس تھام کر پینے لگی۔ زرینہ کی بھابھی اور اماں دونوں کبھی اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھتیں اور کبھی اس کے سرخ و سفید نینو نقوش سے مرتعش چہرے کو۔ وہ سراپا حسن تھی، دیکھنے والوں کو سیکنڈوں میں مدہوش کر دیتی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کبھی بڑوں سے شاہوں کی لڑکیوں کی خوبصورتی کے تذکرے تو سنے تھے، لیکن یہ آج آپ کو روبرو دیکھا تو یقین آ گیا ہے۔ واقعی حسن تو پٹا پڑا ہے تم لوگوں میں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتی رہی جیسے روٹین کی بات ہو۔ زلیخا بہت اچھی اور میٹھی باتیں کرتی تھی۔ وہ کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ باتوں کے دوران ہی اس نے اس کو مکئی کی روٹی پکا کر شلجم کے سالن کے ساتھ کھلائی۔ وہ انگلیاں چاٹتی رہی، گھی میں پکی روٹی بڑے شوق اور رغبت سے کھاتی رہی۔
مکئی کی روٹی کا مزہ ساگ کے ساتھ کھا کر محسوس بھی کیا اور سنا بھی، لیکن آج شلجم کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا کر اور بھی اچھا لگا۔ ایمان سے بہت مزہ آیا ہے، لسی کا گلاس چڑھاتے ہوئے وہ ان کے خلوص کے کھلے دل سے تعریف کرنے لگی۔ کتنی دیر تک وہ ان کے گھر میں رہی تھی، کسی قسم کا خوف اور ڈر دل میں نہ تھا۔ زلیخا، زرینہ اور تہمینہ کی شادی کی تصویریں لے آئیں تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ باتوں باتوں میں وقت بیتنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ ویسے بھی گھر میں اس وقت کوئی مرد موجود نہ تھا، دونوں ساس بہو ہی تھیں، اس لیے اسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کافی وقت گزارنے کے بعد اچانک اس کی نظر کلائی میں موجود گھڑی پر پڑی تو چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ضد میں چلی تو آئی تھی، لیکن حویلی والے اس بارے میں بالکل بے خبر تھے کہ وہ کہاں آئی ہے، جبکہ گھڑی اب 10:30 بجا رہی تھی۔ اسے ڈر تو کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے مزید رکنا سہانے روح ہی لگا۔ اب میں چلوں گی، کافی دیر ہو گئی۔ دونوں ساس جا لقمان بی بی جی کو حویلی کے اندر تک چھوڑ کر آنا ہے۔ زلیخا نے اپنے 10-11 سالہ بچے کو چلتے وقت اس کے ہمراہ کر دیا۔ وہ لڑکے کی ہمراہی میں کھیتوں کی جانب سے جانے کی بجائے سڑک پر ہو لی۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے ہوا تھا جب سامنے سے آتی گاڑی کے ہارن پر دونوں رک گئے۔ وہ ایک طرف ہو کر چلنے لگی، جبکہ بچہ بھاگ کر گاڑی کی طرف گیا تھا۔ سلام چھوٹے ملک جی، ہاتھ ماتھے تک لے جا کر وہ اسے سلام کر رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر گاڑی میں موجود شخص کو دیکھنے لگی۔ کافی زبردست پرسنالٹی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے فوراً اسمائل پاس کی تھی۔ مشال کے خوبصورت چہرے کے تاثرات کشیدہ ہونے لگے۔ اسے اس کی یہ گستاخی ذرا بھی نہ بھائی تھی۔ وہ بچے سے کچھ پوچھ رہا تھا، اس نے توجہ دینے کی زحمت نہ کی۔ وہ 1-2 منٹ رک کر گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا اور بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ کون تھا یہ؟ مارے تجسس وہ اس سے پوچھنے لگی۔ یہ ملک ایاز کا بڑا بیٹا ہے۔ اب ملک دوبارہ گاؤں آ گئے ہیں، وہ پرانی حویلی میں ہی رہتے ہیں، وہ پھولے سانس میں ہی بتا رہا تھا۔ وہ باقی راستہ چپ ہی رہی۔ تیز تیز چلتے وہ جیسے ہی حویلی کے پاس پہنچی تو گیٹ پر شاذر کو ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ کر رک گئی۔ اچھا اب تم جاؤ، پہلے اس نے بچے کو چلتا کیا، پھر سہم سہم کر قدم اٹھاتی حویلی کی داخلی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ جیسے ہی حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچی وہ اس کے پاس آ گیا۔ کہاں ہونا چاہیے تھا مجھے؟ اس کے متفکر، سرخ، الجھے، پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے بہت سکون حاصل ہوا۔ اسے لگا وہ برسوں کی پیاس مٹنے لگی ہو، اسے زج کرنے کو الٹا سوال کر دیا۔ شٹ اپ! وہ چیخ اٹھا۔ کہاں تھی تم؟ مارے تیش کے وہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ پھولی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ کوئی اور ہوتی تو اس وقت شاذر کا غصہ دیکھ کر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ اس کے سامنے تو بڑے بڑوں کی سٹی گم ہو جاتی تھی، ملکوں کے محلے میں گئی تھی۔ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے تاک کر ایک اور نشانہ لگایا۔ وہ طرف اٹھا، اسے دیکھا جس کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ اور کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ شاذر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے الٹے دماغ والی سر پھری لڑکی کا دماغ سیدھا کر دے۔ میری مرضی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ ویسے بھی وہاں جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں، خاص طور پر تمہاری تو بالکل نہیں۔ وہ آج اس منتقم مزاج شخص سے تھپڑ کا بدلہ لے لینا چاہتی تھی، آنکھیں گاڑ کر کہہ رہی تھی۔ شاذر بلبلا اٹھا۔ تمہاری مرضی کی تو ایسی کی تیسی، وہاں جانے کے لیے تمہیں سب کی اجازت درکار ہے، وہ دشمن ہے ہمارے۔ اس کے سامنے وہ جم کر کھڑی تھی، وہ بمشکل اپنے کھولتے دماغ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مشال مسلسل مسکراتی رہی، وہ نہ جانے کیا تھی، بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی اس کی۔ اچھا، حیرت کی بات ہے، ننیال والے تمہارے بھی دشمن ہیں؟ وہ اس کی ذات کو اچھالتی استہزائیہ ہنسنے لگی۔ اس کا انداز معنی خیز تھا، اس کی آنکھیں اور لہجے میں چھپی کاٹ اور معنی خیزی شاذر کو پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ وہ اس کی اس استہزائیہ ہنسی اور طنزیہ بات پر حشمگیر نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، وہ ہم سب کے دشمن ہیں، اور جو بھی ہماری حویلی کی عزت پر نگاہ ڈالے وہ میرا بھی دشمن ہے، سمجھ گئی تم؟ تمہیں اپنا آپ دکھانے کا زیادہ شوق ہے تو چلی جاؤ اسی دیس میں، وہاں تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معاف کر رہا ہوں۔ کان کھول کر سن لو مشال بی بی، آئندہ تم نے بغیر پوچھے اور بتائے حویلی کی چوکھٹ سے باہر قدم بھی نکالا تو کاٹ کر رکھ دوں گی۔
تمہاری ٹانگیں۔ شٹ اپ، اپنی زبان کو لگام دو اور لہجے کو بھی کنٹرول میں رکھو۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، مجھے کبھی بھی جانے کے لیے تمہاری اجازت درکار نہیں ہے۔ میں جاؤں گی جہاں بھی میرا دل چاہے گا۔ روک سکو گے تو روک لینا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کتنے ترم خان ہو تم، اور یہ اپنی ٹانگیں توڑنے والی دھمکی بھی کسی اپنے جیسے کے لیے سنبھال رکھنا۔ ایسی گیدڑ بختیوں سے میں ڈرنے والی نہیں۔ اس نے بھی مشال ہو کر جوابی کارروائی کی تھی۔ دونوں مقابل تھے، ایک دوسرے کی نفی کرتے۔ دونوں سب کچھ فراموش کر رہے تھے، تاک تاک کر وار کرتے ساری حدیں پار کر رہے تھے۔ چپ کرو تم شاذر، اور مشال تم اندر چلو۔ آئندہ جہاں کہیں بھی جانا ہو کسی مرد کو ساتھ لے کر جانا۔ اظہر بھیا دونوں کی اس لامعنی بحث اور آتش فشاں لہجے میں الجھتے جگڑتے دیکھ کر آگے بڑھائے۔ اس نے قہر زدہ نظروں سے شاذر کو گھورا۔ جس طرح اس نے اس کی ذات کا نشانہ بنایا تھا، وہ اندر ہی اندر زخمی شیرنی کی طرح بپھر اٹھی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ لمحوں میں اس قہر و غضب کے پیکر کا منہ نوچ کھسوٹ لے۔ دیکھو میری اچھی بہن، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ملک دوبارہ گاؤں چلے آئے ہیں۔ اگر پرانی دشمنی چلانے لگے تو ایک دفعہ پھر تاریخ دہرائی جائے گی، اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اس لیے اچھی بہن احتیاط لازم ہے۔ وہ بہت پیار سے سمجھا رہے تھے۔ تو یہ بات آپ اپنے اس لاڈلے کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھا دیں اسے، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیا کرے، میرا بھی دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ نخوت و حقارت سے انہیں کہہ کر شاذر کی کھا جانے والی نظروں کو نظر انداز کیے اندر چلی آئی۔ وہاں سب بے تابی سے اس کے منتظر تھے۔ کہاں تھی تم؟ ماما اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ وہ چپ رہی، یوں لاؤنج کے صوفے پر گری جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ شاذر نے اس کے کردار کی دھجیاں بکھیری تھیں، وہ کیسے برداشت کر لیتی؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کہاں تھی تم؟ ماما کے کندھے ہلانے پر وہ زج ہو گئے۔ یہیں تھی، اسی گاؤں میں، مر نہیں گئی تھی جو سارے یوں پوچھ رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی اس جگڑالو سے سر کھپا کر آئی تھیں۔ ان کے یوں بے قراری سے پوچھنے پر مزید چڑ گئی، بدتمیزی سے بولی تھی۔ شاذر کا سارا غصہ ان پر نکل گیا۔ امی بڑی تعصب سے سر ہلاتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ مرے ہمارے دشمن بیٹی، ایسی بدفعال زبان سے کیوں نکالتی ہو؟ صبح 5:30 بجے سے تم لوگ کہیں تھیں اور اب 11 کے قریب تم لوٹ رہی ہو۔ ہمارا پریشان ہونا فطری ہے اور پوچھ گچھ کرنے کا بھی حق ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم تم پر ظلم تھوڑا کر رہے ہیں۔ حق بجانب ہیں۔ سب کے ہوش یوں اڑے ہوئے ہیں جیسے میں کہیں بھاگ گئی ہوں۔ اور وہ دھانسو اجڑ کون ہوتا ہے جو مجھ پر اتنا رعب جماتا ہے؟ بڑی امی آپ اسے سمجھا لیں، وہ میرا باپ نہیں ہے جو میری ٹانگیں توڑے گا یا میری ذات کو انوالو کرے گا۔ مائی فٹ، نان سینس، بد تہذیب انسان۔ وہ تپی ہوئی تھی، اندر اتنی تپش تھی، ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر جو منہ میں آیا کہہ رہی تھی۔ شاذر اور اظہر بھیا جو اندر آ رہے تھے، دروازے پر ہی اس کی خوش کلامی سن کر ہاسے جز بز ہوئے۔ بڑی امی بھی متناسب دیکھتی رہیں، پھر شاذر کا دفاع کرنے لگیں۔ اس کا انداز ہی ایسا ہے، تم برا کیوں مانتی ہو؟ تم نہیں ہونا اس لیے زیادہ محسوس کرتی ہو، نہیں تو وہ سب لڑکیوں کو ڈانٹتا ہے، اسی لیے تمہیں بھی کچھ کہہ دیا ہوگا۔ بڑی امی سے ساتھ لگا کر بڑے پیار سے کہہ رہی تھیں، جبکہ ماما باقی سب بالکل خاموش تھیں۔ پھر بھی آپ اسے کہہ دیں، حد میں رہے اپنی۔ آپ کو نہیں پتہ وہ مجھے دیکھتا کیسے ہے، نہ لحاظ نہ مروت، جیسے نظروں سے ہی تو نگل لے گا۔ اتنی عام ہوں نا، میں بچی نہیں ہوں جو اس کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکوں۔ وحشی درندہ کہیں کا۔ وہ جانتی نہیں تھیں کہ یہ وحشی درندہ بھی اسی کمرے میں ہے، اور اس کی ساری باتیں سن کر لڑکیوں کو دوپٹے کے اندر منہ چھپا کر مسکراتے دیکھ کر اس کی خوش گفتاری پر دل ملا رہا ہے۔ جس کو چاہے جو مرضی کہے، جسے چاہے جیسے دیکھے، میری بلا سے میں اس کی یہ آنکھیں، یہ لہجہ اور یہ رویہ 1 منٹ برداشت نہیں کروں گی۔ مائی گاڈ، اس لہجے میں تو کبھی پاپا نے بھی مجھ سے بات نہیں کی، اور وہ چلا رہا ہے مجھ پر حق جمانے۔ ایڈیٹ۔ وہ تن فن کرتی بڑی امی کا بازو جو کہ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا ہٹا کر جیسے ہی اٹھ کر پلٹی، سامنے شاذر کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ غیظ بڑی آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر تمسخرانہ نظر
ناظرین پر ڈالتے ہوئے وہ بڑی امی سے کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے ان نظروں سے، کبھی اس نے علیشا، ایشا، نیشا، ماریا اور زوبیا کو تو نہیں دیکھا ہوگا، کیوں میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بدتمیزی کی حد پار کرتے بڑی امی سے مخاطب تھی۔ بڑی امی کی کیفیت ایک سرپرست کی سی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی شان میں گستاخی کر جائے، لیکن وہ بدتمیزی کی حد پار کرتی جا رہی تھی۔ ماما کو بے پناہ غصہ آیا، فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا۔ شاذر نے بامشکل اپنے ہاتھ کو بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مشال؟ چھوڑیں میرا بازو۔ اس نے سر جھٹکتے اپنا بازو چھڑوایا، بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آج انہی کی وجہ سے وہ اتنی بے عزت اور ہلکی ہو گئی تھی۔ آئندہ میرے معاملے میں مت بھولیے گا، اس سب کی ذمہ دار صرف آپ ہیں، اور اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری ذات میں خامیاں تلاش کریں یا میرے کردار کی درجیاں بکھیرنے والوں کی لائن میں کھڑی ہو کر مجھ پر انگلیاں اٹھائیں۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو، کچھ نہیں لگتی آپ میری، کچھ نہیں سن لیا آپ نے؟ وہ تنفر و بے بسی سے پھولی سانسوں سمیت انہیں کہہ رہی تھی۔ نہ جانے اس سمے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی، پھر تیزی سے بھاگ کر سیڑھیاں عبور کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر گرتے ہی آنسو بہنے کو بےتاب ہو گئے۔ عبیشہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس نے اس کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر فوراً بستر کی چادر سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آنکھوں کو ملتے وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبیشہ اسے روتے دیکھے۔ اس نے ہمیشہ مشال کو خشک آنکھوں اور سرد لہجے میں دیکھا تھا، اور وہ اپنا یہ تاثر اب بھی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ اب خدا کے لیے تم میرا دماغ چاٹنے مت بیٹھ جانا۔ پہلے ہی اس اجڑ جاہل وحشی نے پل پلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے پیش بندی کے طور پر ہاتھ جوڑ کر اسے چپ کروا دیا۔ اوکے، میں کچھ نہیں بولتی، لیکن آپ خود سوچیں، کیا آپ کا یہ رویہ مناسب تھا؟ کتنی بدتمیزی سے آپ نے بڑی امی سے بات کی ہے، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ چپ کرو عبیشہ، پلیز تم لوگوں کی حمایتیں مت کرو، ان کے ساتھ مت ملو۔ میں تمہاری بہن ہوں۔ جی ہاں، آپ میری بہن ہیں، یہی محسوس کر کے ہر وقت شرمندہ ہوتی رہتی ہوں۔ لیکن آپ کو کیا، آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر کچھ دیکھیں تو محسوس کریں۔ آپ تو وہ ہر کام کریں گی جس سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ نہ جانے ماما نے کیوں یہ سب کیا، کیوں اتنے کانٹے بوئے کہ آج تکلیف سے کرا بھی نہیں سکتے۔ کاش واپس جانے سے پہلے سوچ لیتی تو آج آپ اس طرح کا رویہ نہ اپناتی۔ آپ کا بھی بہت قصور ہے، خود کو بدلیں۔ ہاں، میرا ہی قصور ہے، میں ہی بری ہوں۔ تم ایسا کرو، مجھ سے ہر تعلق توڑ لو، اور خدا کا واسطہ ہے یہاں سے جاؤ۔ سکون لینے دو، جان چھوڑ دو میری، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ نہیں چھوڑ سکتی میں آپ کو تنہا۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں غلط ہے؟ آج ہی کے واقعے کو لے لیں، کس قدر پریشان ہوئے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں باغ میں جانے کا کہہ کر نہ جانے آپ کہاں گئی تھیں۔ جب ہم حویلی لوٹے تو بڑی امی ہم دونوں کو تنہا دیکھ کر آپ کی بابت پوچھنے لگیں۔ ہمارے سچ سچ بتانے پر پریشان ہو گئیں، اور عین اسی وقت اظہر بھیا اور شاذر بھیا بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سن لیا۔ 2 دفعہ اظہر بھیا خود باغ میں گئے ہیں، لیکن آپ وہاں ہوتی تو انہیں ملتی۔ ہم اتنے پریشان تھے، اور پھر آپ کو تلاش کرنا بالکل بجا تھا۔ شاذر بھیا اس قدر ٹینس تھے، اور آپ نے نہ جانے انہیں کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چپ لیٹی رہی، شاذر کی حمایت کرنے پر ہونٹ کھینچنے لگی۔ شاذر کو طیش دلا کر نہ جانے اس کی کس حس کو تسکین پہنچی تھی، البتہ اس کی انا ضرور سرمست تھی۔ وہ بظاہر بہت مطمئن مصور تھی کہ وہ اس شخص کو نیچا دکھا آئی تھی جس نے اس پر بلا وجہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے کردار پر انگلی بلند کی تھی، لیکن ماما کی وجہ سے اس کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ وہ زخمی ناگن بن گئی تھی۔ ماما ہمیشہ اس کی راکھ کا پتھر بن جاتی تھی، اور اب اسے یہ قبول نہیں تھا۔ مشال آپی، اسے مسلسل چپ دیکھ کر عبیشہ نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ پلیز عبیشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مسٹر شاذر، جہازیب، تم نے کیا سمجھ کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ اتنی عرضہ نہیں ہوں کہ اپنے کردار پر انگلی اٹھانے والے کو معاف کر دوں۔ بے فکر رہو، میں اتنی جلدی تو تمہیں نہیں بخشوں گی، بہت پچھتاؤ گے تم۔ عبیشہ کے چلے جانے کے بعد وہ شاذر کے تصور سے ہم کلام تھی۔ دن کی شروعات کے برعکس اور خلاف توقع باقی سارا دن اس کا موڈ بہت خوشگوار رہا تھا۔
وہ سارا دن اپنی بدتمیزی بلائے شگفتہ بھابھی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، تو کبھی علیشا اور اس کی سب بہنوں سے۔ یہ سب اس کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران تھیں اور کچھ خائف بھی۔ صبح وہ جیسی بدتمیزی بڑی امی سے کر بیٹھی تھی اور بعد میں اس نے اپنی بدتمیزی کے لیے معذرت بھی کر لی تھی اور اس کا معافی مانگ لینا باقی سب کے ساتھ ماما پاپا کو بھی حیران کر گیا تھا۔ سب لڑکیاں جھجکتے اس سے گفتگو کرنے پر مجبور تھیں، جبکہ عبیشہ بہت خوش تھی کہ وہ اپنا جھگڑالو ڈپریس رویہ بھول بھال کر خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، بے تحاشا عورتوں سے حویلی کا صحن بھر گیا۔ اور یہ اتنی ساری عورتیں حویلی میں کیا کرنے آئی ہیں؟ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے وہ نیچے صحن میں دیکھ رہی تھی، پھر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو وہاں سے گزرتی نیشا سے پوچھنے لگی، ڈھولک بجانے؟ وہ بہت مصروف انداز میں جواب دیکھ کر صحن میں چلی گئی۔ مارے تجسس کے وہ بھی باہر کی طرف لپکی۔ نیشا ملازمین سے صحن میں دریاں بچھوا رہی تھی۔ سب چادریں بچھا دینے کے بعد ملازمین کرسیاں اور موڑے بھی لا کر رکھنے لگیں۔ پھر عورتیں ان بچھی چادروں پر بیٹھنے لگی تھیں۔ ان کے بیٹھنے کے بعد گھر کے مکین بھی وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھنے لگے تھے۔ ایک عورت ڈھولک بجانے لگی اور دوسری چمچ۔ باقی ارد گرد چند عورتیں تالی کی تھاپ ڈھولک کی لے سے ملانے لگیں۔ کسی نے اپنی میٹھی، سریلی، گنگناتی کوئل ایسی آواز میں گانا گانا شروع کر دیا تھا۔ ساری حویلی اس خوبصورت و مد بھری سریلی آواز کے لے میں ڈوبنے لگی۔ وہ خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی گئی۔ 15 سال بعد اس نے ایسا کوئی روایتی منظر دیکھا تھا، اتنا مکمل، بھرپور، جوش و سحر انگیز۔ ڈھولک کی تھاپ، کھانے کی لے، دل کی آواز بنتی گئی۔ وہاں دری پر بیٹھی علیشا، ایشا، نیشا اور عبیشہ نے اسے اپنی جگہ دے دی۔ علیشا، حویلی میں کوئی فنکشن ہے کیا؟ وہ آہستگی سے علیشا سے پوچھنے لگی تو اس نے تالی بجاتے سر ہلا دیا۔ وہ منتظر رہی کہ وہ کچھ مزید بتائے، کم از کم فنکشن کی نوعیت کے بارے میں ہی، لیکن وہ کافی دیر تک نہ بولی تھی۔ البتہ وہاں موجود عورتیں پلٹ پلٹ کر اسے ضرور دیکھ رہی تھیں، پھر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہنے لگیں۔ سنو، میرے چہرے پر کچھ لکھا ہے؟ وہ عورتوں کی اس حرکت سے خائف ہوتے علیشا کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی۔ جواباً اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ سب عورتیں بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہی ہیں، اس نے گویا اطلاع دی تھی اسے۔ وہ تمہیں نہیں بلکہ ہم سب کو دیکھ رہی ہوں گی کہ کس قدر مثالی لائن ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں تلے دباتے اس نے کہا۔ وہ چڑ گئی، اسے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ نہیں علیشا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، وہ بضد ہوئی۔ غلط فہمی ہے یار تمہاری۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی مصروفیت پر لعنت بیچتی اٹھ کر شگفتہ بھابھی کے پاس آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ بھابھی، یہ ڈھولک کیوں بجائی جا رہی ہے؟ ان کے پاس کرسی پر بیٹھتے اس نے پوچھا تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ الجھ گئی۔ کیا بات ہے، کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ آخر کس لیے یہ ڈھولک رکھی گئی ہے؟ شادی ہے حویلی میں۔ شادی حویلی میں؟ لیکن کس کی؟ وہ بے پناہ حیران ہوئی۔ حویلی میں شادی ہے اور اسے ابھی تک کچھ علم ہی نہیں۔ وہ کتنی احمق تھی، اسے احساس ہوا۔ شاذر کی بھابھی کے اس انکشاف پر تو جیسے حیرت و انبساط کا آسمان ٹوٹ گرا تھا۔ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ اس دھانسو کی شادی تھی اور وہ قطعی بے خبر تھی، اور کسی نے اسے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ عبیشہ نے بھی نہیں۔ چند لمحے بعد شوق سے نکلی تو بے انتہا خوش تھی۔ ریلی؟ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ اس اکروفو کی شادی ہو رہی ہے؟ ناحق میں نے اتنا خون جلایا۔ تم نے پوچھا ہی کب تھا جو ہم بتاتے؟ ویسے بھی 15 دن سے ڈھولک بج رہی تھی، 2 دن صرف تم لوگوں کی وجہ سے یہ ڈھولک نہ رکھی، آج بھی رکھ لی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہولے ہولے گانے کی لے پر جھومتی تالی بجا رہی تھیں۔ وہ ان کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگی۔ کب ہے شادی؟ جمعے کو۔ واٹ؟ وہ چیخ اٹھی۔ یعنی کہ آج سوموار ہے اور جو 4 دن کے بعد فرائیڈے آ رہا ہے اس دن اس شاہو کی شادی ہے۔ ویری امیزنگ۔ اس نے کئی سالوں بعد کسی کے سامنے یوں برملا شاذر کو شاہو کہا تھا۔ اس قدر حیران تھی کہ اپنے اس پکارے گئے نام پر بھی غور نہ کر سکی۔ بھابھی اس نک نیم پر چونک کر دیکھتی گردن ہلا کر تصدیق کرنے لگی۔ کس سے ہو رہی ہے؟ سب سے اہم سوال وہ اب کر رہی تھی۔ سرپرائز، تمہیں چند دن بعد خود بخود پتہ چل جائے گا۔ بھابھی اس کی طرف دیکھ کر ایک خاص ادا سے مسکرائیں۔
تو وہ ان کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپلز کو دیکھ کر خود بخود مسکراتی گئی۔ سو جان چھوٹی سو لاکھوں پائے کہ مصداق بہت خوشی تھی۔ اس کی بلا سے اس کی چاہے جس سے بھی شادی ہو۔ ویسے بھابھی، آپ کے اس ہاسے پاگل، ڈانسو، جھگڑالو اور اکڑفو سے دیور کو آخر کس عقل کے اندھے نے لڑکی دے دی؟ وہ انہیں چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنستے ہنستے بیر بہوٹی ہونے لگیں۔ ان کے چہرے پر بہت خوبصورت سا شرارت سے مزین تاثر ابھر آیا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر کئی لمحے چنچل نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ دنیا میں قدردانوں کی کمی تھوڑی ہے۔ ویسے بھی کیا کمی ہے میرے چاند سے بھائی میں؟ لاکھوں میں ایک ہے، ویل ایجوکیٹڈ، پاورفل پرسنالٹی، اٹریکٹیو مینرز، دولت، جاہیت و حشمت کا مالک ہے، ایک پرکشش پوسٹ پر فائز ہے۔ ہزاروں لڑکیاں ہیں جو اس پر مرتی ہیں اور لاکھوں والدین ہیں جو اسے لڑکی دینے کو تیار بیٹھے ہیں، جبکہ ایک وہ ہے، اس کی نظر انتخاب ٹھہری بھی تو کس پر؟ وہ سر ہلاتے دھیمی سروں میں ہنسنے لگیں۔ ارے آپ تو واقعی روایتی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ایک بات تو بھول گئیں، اس میں کمی تو کوئی نہیں ماں سوائے دل۔ اس سے کہیں محبت کرنا بھی سیکھ لے، بہت اچھی زندگی بسر ہوگی۔ بیوی بیچاری ساری عمر دعائیں دے گی۔ وہ انہیں چھیڑنے لگی۔ نہیں مشال، اس کی طرف سے دل میلا مت کرو، نہ ہی کوئی بدگمانی بسنے دو۔ وہ دل کا بہت اچھا ہے، بہت صبر اور نرم، بس نہ جانے کبھی کبھار اسے کیا ہو جاتا ہے، پھر کسی کا سمجھنا، کہنا سننا سبھی بیکار ہو جاتا ہے، سبھی بیکار جاتا ہے اور وہی کرتا ہے جو وہ ٹھان لیتا ہے۔ دوسری صورت میں وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ ارے آپ تو جذباتی ہو گئی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ یکدم انہیں کہہ بیٹھی، پھر خود ہی حیران ہوئی۔ وہ شاذر کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی جس نے صبح اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ سوچ بھی اس کے موڈ کو غارت نہ کر پائی تھی۔ وہ ہنستے مسکراتے، کھلکھلاتے کتنی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر واپس ابیشا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ رات گئے تک ڈھولک پیٹنے کا پروگرام تھا، وہ بھی کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ عجیب طرح کے گانے، ٹپے ماہیے ہوئے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ بہت عرصے بعد وہ اتنے مکمل اور روایتی ماحول کا حصہ بنی، اسی لیے اس کی سوچ بھی بہت مثبت ہو رہی تھی۔ کبھی کوئی عورت گانے ٹپوں ماہیوں میں بڑی امی کو گھسیٹ لاتی اور کبھی شگفتہ بھابھی کو، کبھی عورتیں چچی زینب کی شامت لاتی تو کبھی اس نامعلوم لڑکی کی جسے وہ سرے سے جانتی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو جس سے بھی دلہن کے متعلق پوچھا، سب نے سرپرائز کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ عجیب طرح کے مقامی بولی میں گانے تھے۔ بہت جلد اس کا سر دکھنے لگا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ وہاں ملازمہ موجود تھی۔ اسے چائے کا کہہ کر خود پاس ہی کھڑی رہی۔ اچانک ایک خیال آیا تو پوچھنے لگی، خورشید، تم جانتی ہو یہ شاذر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ بہت پیار سے مخاطب کر کے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کسی سے مطلب نکلوانے کا یہ بھی اس کا اپنا محسوس انداز تھا۔ آپ نہیں جانتی؟ چائے بناتے بناتے وہ حیران ہو کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ مزید الجھ گئی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز بتاؤ کس سے ہو رہی ہے؟ اس سے دوبارہ پوچھا۔ وہ جی ان کی شادی تو… خورشید باقی کے الفاظ اس کے منہ سے شاذر کی پکار نے اچک لیے۔ وہ بھی چونک کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے اس خوب روح سے شاذر کو دیکھنے لگی۔ جی شاہ جی، وہ فوراً حکم ماننے کو تیار تھی، چائے چھوڑ کر۔ جاؤ، میرے کمرے میں ٹیبل پر موبائل پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ وشال حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر کتنی ساری ملازمائیں تھیں، وہ یہ کام کسی سے بھی کہہ سکتا تھا، خاص طور پر خورشید کو کہنا اسے مشکوک کر گیا۔ خورشید اسے چائے کا خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شاذر نے بھی دروازے کی دہلیز چھوڑ دی تھی۔ پھر جتنی دیر میں اس نے چائے بنا کر اپنے لیے کپ میں انڈیلی، خورشید بھی چلی آئی۔ تم نے بتایا نہیں اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس نے ڈیٹھوں کی طرح دوبارہ پوچھا۔ ہم ملازمین کو تو کچھ علم نہیں، حویلی والے جانتے ہوں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ چائے کا کپ لے کر باہر آئی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی نظر گلاس وال کے اس پار صحن میں جمع عورتوں کو دیکھتے شاذر پر پڑی۔ وہ واپس آ گئی۔ باہر صحن میں محفل ابھی تک زور و شور سے جاری تھی۔ شاذر نے اسے اپنے پاس آ کر رکتے دیکھ کر ایک لختہ
کو اچوبتی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر باہر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے سب کی تو ہوئی لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اس وقت اس کی شادی کا سن کر بہت خوش تھی۔ کچھ بدمزگی پھیلا کر وہ اپنے موڈ کو غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔